اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد مومنین امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ مومنین جیسا کہ سلسلہ جاری کیا ہے اصحاب کہف کی فلم کا، اور پہلا ایپیسوڈ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں اور آج ہے دوسرا ایپیسوڈ یعنی دوسری قسط۔ تو مومنین چلتے ہیں اس قسط کی طرف۔ آئیے مومنین آج دوسری قسط کو ملاحظہ فرمائیں۔ مجسمے کو توڑ دیا، گستاخ ہو گیا ہے، اسے جلا دینا ہی چاہیے۔ ہاں کیسے ہونا چاہیے تھا؟ سزا ملنی چاہیے۔ ہٹو، راستہ دو۔ ہٹو، راستہ دو، چلو راستہ دو۔ تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ہٹو، کنارے ہٹو، کرنا چاہیے، ہٹو، راستہ دو۔ اسے قتل کرنا چاہیے۔ اس کو قتل کرنا۔ ہٹو، راستہ دو، راستہ صاف کرو۔ پھر اس سست ملک کو لاتے کیوں گئے؟ اسے لا رہے ہیں۔ دقیانوس زندہ باد۔ اگر ان کی سزا جلانا ہے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ کیا بھول گئے ہو کہ تم بھی انہی کے خدا کی عبادت کرتے ہو؟ یہودی صرف اپنے قوم کے خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ جو بھی خدا روم کے سوا دوسرے خداؤں کی پرستش کرے وہ موت کا مستحق ہے، حتیٰ یہودی کیوں نہ ہو۔ یہ یہودی قوم کی اہانت کا حق نہیں ہے۔ اے خاموش، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ چلو ہٹو، راستہ دو، چلو، اے راستہ صاف کرو، راستہ دو۔ چلو راستہ دو، راستہ ایک طرف ہو جاؤ، چلو چلو ہٹو۔ فیلڈلفیا کی عدالت کے فیصلے کے مطابق اور عالی جناب دقیانوس کے حکم سے پلوٹونیوس سینکٹوس کو خداؤں کی اہانت کرنے، شہنشاہ کے مقدس مجسمے پر قربانی پیش نہ کرنے اور مجسمے کو توڑنے اور عیسیٰ کے جھوٹے دین پر ایمان لانے کے جرم میں سزائے موت سنائی جا رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو نئے دین کی پیروی کرتے ہیں اور روم کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ یہ آگ میں جلانے کا عمل عدالت کے فیصلے کے مطابق یہاں انجام پائے گا، اور اس کی لاش 3 دن و 3 رات تک اس جگہ رہے گی تاکہ پرندوں کی خوراک بنے اور درس عبرت ہو ان کے لیے جنہوں نے روم کے طاقتور خداؤں
اور شہنشاہ کے مقدس آئین کو چھوڑ کر پست لوگوں کے دین کو قبول کیا ہے۔ شروع کریں۔ ٹھہر جاؤ۔ پلوٹن سینکٹس، مرنے سے پہلے تمہیں کچھ کہنا تو نہیں؟ یہ آخری موقع ہے جو ہر ملزم کو دیا جاتا ہے۔ میرے مولا ابن مریم نے فرمایا، وہ حقیقت جسے آج تم اندھیرے میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو، ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی، اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا، ایک دن سرے عام ندا دی جائے گی۔ اسے ہلاک ہونا چاہیے، اسے جلنا چاہیے، یہ خائن ہے۔ اسے آگ میں ڈال دو۔ دیر کیوں کرتے ہو؟ اسے جلنا چاہیے۔ یا عیسیٰ مسیح، میں بن کے چلتا ہوں شمع الفت تمہاری راہ گزر میں عیسیٰ، تمہاری الفت میں چل رہا ہوں، ہمیشہ یوں ہی جلا کروں گا۔ ہاں، یا عیسیٰ، یا عیسیٰ مسیح، یا عیسیٰ۔ پلوٹن، آقا مسیح کے حضور میں ہمارا سلام کہنا۔ رہے حق میں مٹا کر جا، زمانے کو بتا دیں گے کبھی بھی عشق کا دریا جلانے سے نہیں جلتا۔ الوداع زمانے والوں۔
عالی جناب دقیانوس. ہاں ٹھیک ہے. خوشی کی بات ہے. میں آج بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں کہ آپ سب کو یہاں دیکھ رہا ہوں. میکسیملین نہیں نظر آ رہے ہیں. جناب میکسیملین کاموں میں منظم اور حاضر ہونے میں وقت کے پابند ہیں. بہت جلد حاضر ہو جائیں گے عالی جناب. گویا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی اہم کام کے لیے طلب کیا ہے. ہاں بالکل. فیلاڈلفیا اپنے تاریخی دن کی آمد کا اب بہت ہی جلد مشاہدہ کرے گا. اس دن کا جو شاید فیلاڈلفیا کی تاریخ میں پھر کبھی نہ آئے. آج کے دن ہم ایک اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے. شہنشاہ کے قاصد نے خبر دی ہے کہ بہت جلد روم کی شہنشاہیت کے مشرقی علاقے اب شہنشاہ ایڈرین کے مبارک قدموں سے مزین ہوں گے. شکر قادر والا جوپیٹر کا. کیا خبر ہے؟ کہ اس نے ہمیں اس عظیم فخر سے نوازا. اور وہ احتمالاً اپنے سفر یروشلم کے راستے میں فیلاڈلفیا میں بھی مختصر قیام کریں گے. بڑی اچھی خبر ہے. شہنشاہ روم کا دیدار ہوگا. اب خدائے روم کا دیدار ہوگا. اچھی خبر ہے. خدائے روم سے ملیں گے. آپ نے فرمایا کہ شاید آئیں گے، یعنی آپ کو یقین نہیں؟ شاید اس لیے کہ ممکن ہے وہ اپنا راستہ بدل دیں، لیکن فی الحال ارادہ یہ ہے اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. سلام ہو جوپیٹر قادر والا پر. کیا خوش نصیبی، شہنشاہ کا دیدار ہوگا. فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، بلکہ آدھی دنیا کے خدا کا کہو، یہ فخر ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جناب دقیانوس شہنشاہ کے جنگ کے ساتھی تھے. ہاں، ٹراجن کی شہنشاہیت کے زمانے میں جناب ایڈرین روم کے عظیم لشکر کے سپہ سالار تھے، اور اس وقت ان کے اعلی افسروں میں سے میں بھی ایک اعلی افسر تھا. یہ صحیح ہے کہ آپ نے عالی جناب ایڈرین کی بھی جان بچائی ہے؟ معاف کیجیے عالی جناب، جیسا کہ میں نے سنا ہے بہت ہی عجیب بات ہے. ایرانیوں سے جنگ کے دوران اچانک دشمن حملہ کر کے بہت سے رومیوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتا ہے اور جناب ایڈرین کا محاصرہ کر لیا جاتا ہے. ذرا سی بھی تاخیر ان کی جان جانے کا سبب بنتی ہے. لہذا جناب دقیانوس جب حالات کو خطرناک دیکھتے ہیں، تاخیر کو جائز نہ سمجھتے ہوئے اپنے تانگے کے ذریعے محاصرے کو توڑتے ہوئے ان کی جان بچا لیتے ہیں. تو اس طرح شہنشاہ اپنی جان کے لیے جناب دقیانوس کے احسان مند ہیں. یعنی عوام کے خدا اپنی جان کے لیے اپنے ہی بندوں کے محتاج ہوں. ایسی باتیں آپ جیسے اعلیٰ مشیر کی زبان سے اچھی نہیں لگتی ہیں. یہ بات عجیب نہیں. خداؤں کو صرف خدا ہی نجات دے سکتے ہیں. البتہ بندگان بازو خدا ہیں، کبھی ان سے ایک دوسرے کی نجات کے لیے
काम लेते हैं। मगर हाँ, मैं ये बता दूं कि जनाब शहंशाह एड्रीन की निजात आली जनाब दकियानूस के हाथों उस वक्त हुई कि जब आली जनाब शहंशाह एड्रीन खुदाई के दर्जे तक नहीं पहुंचे थे। जरा मेरे घोड़े की नालों को देख लो हंगर। हाँ, जरूर देखूंगा। ऐसे घर में रहने वाला इतना कीमती धागा रखता है। सेंटेस को कह रहे हो? नहीं, जाहिरन उसके मेहमान का है। तो उसका नाम सेंटेस है? हाँ, पिलोटन सेंटेस। अच्छा, तो ये मकान पिलोटन सेंटेस का है। कहाँ कहाँ, तुम्हें नाल नहीं चाहिए? उस्ताद, उस्ताद तो गया। अरे भाई क्यों चल दिए? तुम्हें नाल नहीं चाहिए? अगर आप इजाजत दें तो मैं शहंशाह के सफर के बारे में आपसे कुछ अर्ज करूं। हाँ। यकीनन शहंशाह का यह दौरा एक मामूली दौरा नहीं है। ये सफर जुपिटर की इबादतगाह बनाए जाने के सिलसिले में बनी इसराइल की दखल अंदाजी को रोकने और यहुआ के परस्तारों और उनके शैदाइयों को डराने के लिए भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। कितने अहमक हैं बनी इसराइल जो ये समझते हैं कि रूम की अजीम शहंशाहियत और खुदायाने आलम की ताकत और मरीख की अजमत का मुकाबला किया जा सकता है। अगर उन्होंने शुरू ही से जुपिटर के माबद को बनने दिया होता और यरूशलेम में शहंशाह के मुजस्समे को नस्ब करने में रुकावट न बनते तो उनके इतने सारे लोग मारे न जाते। वही काम जो इब्तदा में खुरेजी के बगैर हो जाता। बनी इसराइल की नाकाम मुजाहिमत से 3 साल बाद बहुत सी जानों की कुर्बानी के बाद आसानी से अंजाम पाया। उनसे ज्यादा बेवकूफ तो ये ईसाई हैं। ना जाने उन्होंने अनदेखे खुदा में क्या देखा है जो उस पर अपनी जान कुर्बान करते हैं और रूम के ताकतवर खुदाओं पर तरजीह देते हैं। वो खुदा जिसको इंसान नहीं जानता किस शक्ल का है, नहीं जानता कि मर्द है या औरत, और उसका बुत नहीं बना सकता, किस तरह उसकी तारीफ कर सकता है। अगर वो एक ताकतवर खुदा होता तो उसके परस्तार इस कदर ज़ईफ और जलील न होते। अपने आप को परेशान न करें अली जनाब, इंसानों की दीवानगी की कोई हद नहीं होती है। हत्ता कि वो अपने पैगंबर की भी दिफा ना कर सके। कुछ यहूदियों ने उसको सलीब पर चढ़ा दिया। कादरे वाला के ताकतवर बेटे जनाब अपोलोन की शानो शौकत को देखिए और उनके खुदा के बेटे की कमजोरी और लाचारी को।
کہتے ہیں کہ ان کے دین کے مطابق عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اس کے پیغمبر تھے. یہ تو ایک عرصے کے بعد عیسائیوں کے ایک عالم نے باپ بیٹے کا یہ قضیہ رومیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے دین میں داخل کر دیا ہے. شاید انہوں نے رومیوں سے سیکھا کہ اپنے خدا کے لیے ایک بیٹا پیدا کریں. معاف کیجیے علی جناب، آج کا جلسہ عیسائیوں کے عقیدے کے بارے میں بحث کرنے کے لیے ہے یا جناب دقیانوس نے ہمیں کسی خاص قضیے کے لیے بلایا ہے؟ ہمارا موضوع ان باتوں سے زیادہ اہم ہے. یقیناً شہنشاہ کی آمد کافی انتظامات چاہتی ہے جس کی آج ہم بحث کریں گے. شہنشاہ کی فیلاڈلفیا آمد کو ایک یادگار داستان ہونا چاہیے. آپ جناب بروٹس سارے عبادت گاہوں کی تعمیر کروائیں اور ان میں اگست کا مجسمہ نصب کریں. اپولون، پلوٹون، سبلون، مریخ، دائنا اور حتیٰ مترا کے معبد میں بھی. جس کا نام معبد ہو اور اس میں کسی خدا کی پرستش ہوتی ہو، چاہے رومی ہو یا غیر رومی. ہاں میرے عزیز جناب سودی دانو، شہر کے دروازے پر ہمارے دروازوں کے خدا یانس کا ایک نیا مجسمہ نصب کرو. جناب مارٹینوس، شعبے مالیات کے سربراہ، میرے اور شہنشاہ کی پرانی دوستی کے پیش نظر کی شان کے مطابق ایک تحفہ تیار کرو. مالیات کو آج سے دگنا کر دو، ٹھیک ہے؟ کیسے علی جناب؟ اتنی مالیات مشکل سے وصول ہو پاتی ہے؟ جناب مارٹینو، نہ یہاں روم ہے اور نہ یہ لوگ انسان ہیں. بس ایک مٹھی بھر حیوان اگر ان کو نہیں دوہتے تو بچڑے کے حصے میں چلا جائے گا. لہذا اچھی طرح دوہو انہیں. ہاں دیناسیو سے عزیز. ایک دائرہ شکل تماشا خانہ چاہتا ہوں جو شہنشاہ کے شایہ نشان ہو. بہت سے بہادروں کو اکٹھا کرو، شیروں اور ریچھوں کے ساتھ وحشی درندے بھی ہوں اور اسی طرح بھاری تعداد میں مسیحی بھی. یہ مسیحی کس لیے علی جناب؟ میں جانتا ہوں کہ تشدد کو حکیموں کے مزاج سے مناسبت نہیں. تعجب ہے تم اتنے کن ذہن نہ تھے جناب تلمیقہ. اچھا میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صرف شیروں اور وحشی درندوں سے شہنشاہ کی تفریح کرائیں گے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ زمین فیلاڈلفیا سیراب ہونا چاہیے مسیحیوں کے خون سے. گیلس، جی علی جناب. اسی وقت ایڈونیا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ فوراً اپنا ٹھکانہ بدل دیں. ممکن ہے شکنجوں کے زیر اثر پلوٹن نے جگہ بتا دی. یعنی پلوٹن؟ علی جناب اگر اس نے بتا دیا ہوتا تو اب تک ادونیا گرفتار ہو چکا ہوتا. ہو سکتا ہے اسے عمدن چھوڑ رکھا ہو تاکہ دوسروں کا پتہ لگا سکیں اور سارے موحدوں کو ایک ساتھ گرفتار کریں. تو کیا یہ احتیاط ضروری ہے علی جناب؟ دیکھو گیلس، اگر تم شیر کے ساتھ ایک پنجرے میں زندگی گزار رہے ہو تو جتنا عقل کہتی ہے اس سے زیادہ احتیاط ضروری ہے کہ نہیں؟ اپنا خیال رکھنا. ممکن ہے دنیا پر نگرانی ہو رہی ہو. شمول ادھر آؤ. میرے اس گھوڑے کا خیال رکھنا. جی حضور. جی.
मुझे जनाब मैथ्यूस से काम है, बहुत जरूरी मिलना है। सलाम अर्ज़ है जनाब। बड़े खुश नजर आ रहे हो। मैंने उसका पीछा किया। पहले उसने ईसाई के जलने की रस्म में शिरकत की। बहुत अच्छा। फिर उस जवान ईसाई के बाप के घर गया। तुम सहन में मेरा दस्तबोस हूँ आली जनाब, यकीनन आली जनाब।